أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. اس پروگرام میں ہم الحمدللہ آپ کی خدمت میں برزخ کا سفر نامہ پیش کر رہے ہیں، اور برزخ میں کن کن حالات سے انسان کو سامنا کرنا پڑے گا، وہ حالات آیات و روایات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں بیان کیے جا رہے ہیں. چونکہ برزخ کے سلسلے میں ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آیات و روایات میں بتایا گیا ہے، اس سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا، اس لیے کہ کوئی وہاں کا سفر کر کے واپس نہیں آیا. اس لیے جتنا بھی جانتے ہیں بہرحال آیات کی روشنی میں ہے اور روایات کی روشنی میں ہے، اور قرآن سے بہتر یا قرآن سے بڑھ کے کوئی کتاب سچی نہیں ہے، اور احادیث معصومین یا کلام معصومین یا روایات ائمہ ہدیٰ علیہم السلام سے بڑھ کے کوئی چیز سچی نہیں ہے. اس اعتبار سے ہمیں مکمل طور سے ان باتوں پر یقین کر لینا چاہیے جو کتاب یعنی قرآن مجید اور روایات کی روشنی میں ہم تک پہنچی ہیں. واقعاً ان کا قول ہی برحق اور ان کی ذات ہی سچی ہے. اس کے بعد خداوند عالم کا کلام اور پھر اس کے بعد خداوند عالم کی ذات کی طرف سے نازل ہونے والا احکام، یعنی کہیے کہ مکمل طور سے جو بات بھی ہم تک پہنچی ہے خدا اور اس کے رسول کی، ان پر ہمیں مکمل طور پر یقین کر لینا چاہیے. آئیے اس برزخ کے سفر نامے کو آگے بڑھاتے ہیں. گفتگو کا آغاز ہوتا ہے پیج نمبر 207 سے. اس سے پہلے تک کی گفتگو آپ نے سن لی ہے. آج کی ہیڈنگ ہے منکرین کا انجام، یعنی منکرین جو دنیا میں خدا کا انکار کرتے ہیں، ان کا انجام. ایک بار پھر روانگی کا موقع آ گیا اور ہم اس پہاڑ کے دامن میں آ گئے. اس پہاڑ کے دامن میں آگے روانہ ہو گئے. مجھ پر پہاڑ کی دوسری جانب دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس پہاڑ کی چوٹی پر واقع عذاب کے میدان میں چلنے والوں کی چیخ و پکار مجھے مسلسل اذیت پہنچا رہی تھی. اچانک میری نظر پہاڑ کے نیچے کی جانب پڑی تو میری ہوش و حواس کے طوطے اڑ گئے. میں بے اختیار وہیں پر رک گیا. میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کے کندھوں پر بہت بڑا کالا ڈھانچہ تھا، جس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے. وہ شخص اسے لے کر پہاڑ پر چڑھ رہا تھا. میں نے کردار کی جانب دیکھا، وہ بھی میری طرف کھڑا ہو کر اس منظر کو دیکھ رہا تھا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس شخص نے بڑے ڈھانچے کو اپنے کندھے پر کیوں اٹھا رکھا ہے؟ یہ اسے کہاں لے جا رہا ہے؟ اس نے کہا وہ سیاہ ڈھانچہ اس شخص کے گناہ ہے. اس عالم میں اسے اپنے گناہ کو اس روپ میں اپنے دوش پر اٹھانا ہوگا، یہاں تک کہ اپنے اصل انجام تک پہنچ جائے. ابھی وہ سیاہ ڈھانچہ ہمارے قریب ہی نہیں پہنچا تھا کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے عذاب دینے والے سپاہی ظاہر ہو گئے. ان کے ہاتھ میں زنجیریں تھیں. ایسا لگتا تھا کہ وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں. جب وہ سیاہ ڈھانچہ سپاہیوں کے قریب پہنچا تو خود اس کے کندھے سے نیچے اتر گیا اور اس نے زور زور سے قہقہے لگانا شروع کر دیے. پھر کچھ دیر بعد وہ جس راستے سے آیا تھا واپس لوٹ گیا. عذاب کے سپاہیوں نے فوراً اس شخص کے پاؤں میں زنجیریں ڈالی اور اسی سنگلاخ راستے پر اسے گھسیٹتے ہوئے عذاب کے میدان کی طرف لے گئے. اسی دوران اس کا بدن مختلف پتھروں کانٹوں میں پامال ہوتا رہا. اس کے بعد کردار نے کہا یہ ہے منکرین کا انجام. ان لوگوں کا انجام
جو خدا سے بے خبر رہے، جنہوں نے اس کی نعمتوں کو کفران کیا اور کسی کو اس کا شریک قرار دیا۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے جس پر نہ توبہ قبول ہے اور نہ ہی اس کی بخشش ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم میں اس بارے میں ارشاد ہوتا ہے، جو شخص شرک کا ارتکاب کرے گا خدا تعالیٰ اسے ہرگز معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے خدا کی طرف جھوٹ کی نسبت دی ہے اور وہ بہت بڑے اور عظیم گناہ کا ارتکاب کیا۔ ایک اور مقام پر ارشاد رب العزت ہے، جس نے شرک کیا خدا اس پر جنت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جہاں اس کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس نے کہا، یہاں اس سے زیادہ دیر ٹھہرنا مناسب نہیں ہے، جلدی کرو کیونکہ راستہ بہت دشوار گزار ہے، پیچ و خم سے پر ہے۔ میں ڈرا اور خوف سے کانپ رہا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے سفر جاری رکھنے پر مجبور تھا۔ ظالموں کا انجام۔ ہمارا سفر جاری رہا۔ ہم سفر طے کرتے ہوئے ایک انتہائی گرم اور بے آب و گیا چٹیل میدان میں پہنچے۔ میرے پاؤں زنجیر سے نہیں اٹھ رہے تھے، میں اب مزید آگے جانے سے عاجز تھا۔ شدید گرمی کی وجہ سے پورے بدن سے پانی کے مانند پسینہ بہہ رہا تھا۔ میری پیشانی سے نکلنے والا پسینہ بار بار میری آنکھوں میں گرتا، جن کی جلن کی وجہ سے میری بینائی تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ پیاس نے میرے پورے وجود کو نڈھال کر رکھا تھا۔ زبان خشک تھی، ہونٹ گہرے نیلے پڑ چکے تھے، آنکھوں کی رونق ختم ہو چکی تھی اور میرے اعضاء و جوارح ناتواں ہو چکے تھے، اور میں مکمل طور پر ہمت ہار چکا تھا۔ نہ بول سکتا تھا، نہ کچھ سننے کی ہمت تھی اور نہ قدم اٹھانے کی سکت تھی۔ چنانچہ بے اختیار ہو کر زمین پر گر پڑا، پھر اٹھا اور چیخ کر کہا، یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے اس سے پہلے اتنا گرم علاقہ نہیں دیکھا۔ کردار نے کہا، یہاں نزدیک ہی ظالموں کے عذاب کا علاقہ ہے۔ انہیں جلانے والی آگ اتنی شدید گرم ہے کہ اس سے آس پاس کے علاقوں میں بھی شدید گرمی ہو گئی ہے۔ ظالم لوگ اس علاقے میں آگ کے مختلف طبقوں حصوں میں جل رہے ہیں، کیونکہ ان کے ظلم کی نوعیت بھی مختلف ہے۔ بعض خود ظلم کرنے والے ہیں، بعض ان کے حواری کے، کچھ ان کی مدد کرنے والے، کچھ ان کو چاہنے والے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو ظالم و مظلوم کے مقابل میں غیر جانبدار بنے رہے، اور ان میں سے ہر ایک مخصوص قسم کی آگ میں جل رہا ہے۔ ظالم مظلوم پر تو ظلم کرتے ہی ہیں، خود پر بھی ظلم کرتے ہیں، کیونکہ دوسروں پر ظلم کرنا جائز نہیں ہے اور اس کے مرتکب کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ انسان خود اپنے آپ خود پر ظلم کرے۔ ہم اپنا سفر طے کرتے کرتے ایک دروازے کے قریب پہنچے، جس کی بالائی حصے پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، ظالموں کا دائمی ذائقہ۔ پورے علاقے پر دھوئیں کے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، خوفناک آتش مخفی تھی، اس عذاب میں جلنے والوں کی آہ و فغاں آسمان تک جاری تھی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، خدایا یہ کتنا خوفناک دھواں اور آگ ہے، اے خدا ان لوگوں کی مدد کر، یہ اس آگ اور دھوئیں میں جل رہے ہیں۔ ابھی میں یوں ہی سوچوں میں گم تھا کہ میرے کانوں سے ایک بہت ہی خطرناک آواز ٹکرائی۔ میں خوف و وحشت کے مارے اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ میں نے بے اختیار ہو کر چیختے ہوئے کہا، کیا ہو گیا ہے؟ یہ خطرناک آواز کس کی تھی اور کہاں سے آئی؟ کردار نے، جو میرے قریب ہی کھڑا تھا، کہا، ایک ظالم تجھے بلا رہا ہے، وہ تجھ سے کچھ درخواست کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس ظالم کی طرف دیکھ کر کہا، تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا، اگر خدا کے یہاں تمہاری کوئی قدر و منزلت ہے تو اس سے دعا کر کے صرف ایک دن کے لیے ہمیں عذاب سے نجات دلا دو۔ میں نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ابھی کچھ دیر پہلے یہاں پہنچا ہوں اور خود بھی ایک ظالم ہوں، اور مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ دوسرے یہ کہ مجھے ایسی درخواست کرنے کی اجازت نہیں، یہ تو یہاں ڈیوٹی پر مقرر سپاہیوں کا کام ہے۔ تیسرے، یہاں پر عذاب کم کرنے کی دعا قبول ہوتی ہے اور نہ زیادہ کرنے کی۔ اس نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے پہلے انہی سپاہیوں سے یہ درخواست کی تھی، لیکن انہوں نے میرے عذاب اور اذیت میں اضافہ کر دیا تھا۔ ایک سپاہی نے بلند آواز مجھ سے کہا، خدا کا شکر ہے جس نے تم ظالموں کو یہ دردناک عذاب نصیب کیا ہے۔ کیا تمہیں یاد ہے جب اللہ کے نبی ائمہ معصومین علیہم السلام، اولیاء خداوند، اولیاء خدا
اور مومنین تمہیں اللہ تعالیٰ کا یہ قول سناتے تھے، اے ایمان والو، خود اپنے اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور مجسمے یعنی بت ہوں گے۔ سورہ مبارکہ تحریم آیت نمبر 6۔ کیا تمہیں یاد ہے جب مظلوم تمہارے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے التجا کرتے تھے کہ ہم پر مزید ظلم نہ کرو، ہمیں معاف کر دو، ہمیں اتنی زیادہ اذیت نہ دو، اور تم ان کے ایمان اور تقوی سے اپنی دلی نفرت کی وجہ سے ان پر اور زیادہ ستم ڈھاتے تھے؟ کیا تمہیں نہیں یاد آتا کہ تم قہقہے لگاتے ہوئے اپنے کارندوں سے کہتے تھے کسی مومن پر کوئی رحم نہ کرو، انہیں جتنا ہو سکتا ہے جسمانی اور روحانی عذاب و اذیت دو؟ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم خود کو مظلوم کے جان و مال اور ان کے زحمتوں کے ماحصل کو اپنی ملکیت سمجھتے تھے، اس طرح سے اپنے مال و دولت میں اضافہ کرتے تھے؟ تم ان کی محنت اور خون پسینے سے اپنے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرتے اور وہ بیچارے بھوکے سو جاتے۔ جی ہاں، خدا تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس کے بعد اس سپاہی نے کہا، اے خدا ان کے عذاب میں مزید اضافہ کرو اور ان پر لعنت بھیج دو۔ جب عذاب پر مقرر سپاہی کی بات یہاں تک پہنچی تو میں نے رونا شروع کر دیا اور التجا کرتے ہوئے کہا، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے غلط کام کیے، ہم نادان تھے، اب ایک بار ہمیں دنیا میں واپس بھیجا جائے تاکہ ہم نیک اعمال انجام دیں۔ ہم دیگر انسانوں پر کوئی ظلم و ستم نہیں کریں گے اور گزشتہ مظالم کی تلافی کریں گے۔ اس سپاہی نے کہا، اے جھوٹو، تم دنیا میں بھی ہمیشہ جھوٹ بولتے تھے اور یہاں پر بھی بہت جھوٹ بول رہے ہو۔ تم نے پہلے بھی یہ درخواست کی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے رد کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے کہا، یہ عذاب جس میں اب تم مبتلا ہو یہ اس دردناک اور عظیم عذاب کے مقابلے میں ایک ذرے کی حیثیت رکھتا ہے جو آخرت میں تمہارا مقدر بنے گا۔ تمہارے سنگین جرائم پر ابھی تک تمہاری اصل سزا کا اعلان ہوا ہے۔ ابھی تک تمہارے خلاف دعویٰ کرنے والے اصل لوگ یعنی اللہ کے پیغمبر اور ائمہ معصومین نے خدا کی عدالت میں اپنا دعویٰ دائر نہیں کیا ہے۔ ابھی تو تمہیں اس بھیانک صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، گفتگو الحمدللہ پیج نمبر 207 سے شروع ہو کر پیج نمبر 212 تک پہنچ گئی ہے، اس لیے گفتگو کا سلسلہ یہیں پر روکتے ہیں اور ان باتوں پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ کیا واقعاً اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے تو آخرت میں یہ کہنے کے حقدار ہیں کہ ہمیں رحم کیا جائے اور ہمیں سزا کم دی جائے؟ اس لیے کہ کیا جواب نہیں ملے گا کہ جن مظلوموں پر تم نے ظلم کیا تھا ان کی چیخ و پکار تمہارے کانوں میں پہنچتی تھی اور تم نے کبھی بھی ان کی چیخ و پکار پر توجہ نہیں دی، تو اب جہنم کی آگ میں جلو۔ لہذا ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کیجیے۔ انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔